اب غزوہ حنین یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب والے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 3 حصے ہیں، 3 مرحلوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ ایک مرحلہ آپ کا آیا ہے مدینہ ہجرت تک، دوسرا ہجرت سے فتح مکہ تک۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد یہ تیسرا مرحلہ آپ کی زندگی کا شروع ہے جو وفات تک رہے گا، وفات تک جائے گا۔ آج ہم ذکر کریں گے غزوہ حنین کا، فتح مکہ کے فوراً بعد یہ پیش آیا۔ مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی جس پر عرب حیران تھے۔ ہمسایہ قبائل میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اس معاملے کو اپنے اوپر سے دور کر سکے، اس لیے بعض اڑیل اور طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبائلوں نے ہتھیار پھینک دی۔ لیکن جو اڑیل قبیلوں میں سے نا حوازن و ثقیف یہ تھے اور ان کے ساتھ مضر، جوشم، سعد بن بکر کے قبائل، کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے، کچھ اور قبیلے بھی مل گئے کہ ہم نے مسلمانوں کی نہیں ماننی۔ ہاں جی، یہ کیا ہوا جی، طاقت بن گئی ہے یہ۔ انہیں اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے ہم جھک جائیں۔ ان کا نا سردار تھا مالک بن عوف، قبیلے حوازن اور ثقیف کا۔ اس کو وہی حیثیت حاصل تھی اپنے قبیلے میں جو خالد بن ولید کو اپنے صحابہ میں حاصل تھی۔ اس نے سارے قبائل کو جمع کیا، رات کا ٹائم تھا، شراب چلائی، کھانا پکایا، عورتوں نے ڈانس ڈونس کیا۔ پھر اس نے کہا کہ بھی میں نے تمہیں یہ کھانے پلانے کے لیے اور یہ ڈانس دکھانے کے لیے نہیں اکٹھا کیا۔ پھر اس نے ان کو بتایا کہ مسلمان ہم پر چھا جائیں گے، ہمیں ان کا پہلے ہی سے سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم حملہ کریں گے۔ تو اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی، یعنی کہ سارے قبائل جو ہے مل گئے۔ مالک بن عوف لوگوں کے ساتھ ایک بیوقوفی اس نے کی تھی، اللہ کی قدرت ہے، مال مویشی، بال بچے، بیویاں، عورتیں بھی ساتھ ہی لے آیا میدان۔ پہلا موقع تھا کہ وہ اس نے نہ اجازت دی کہ کوئی اپنے بیوی لانا چاہے ساتھ آ جائے، بچے لانا چاہے لے آئے، مویشی وہ بھی لے آئے۔ بس وہ اس کا ایک نظریہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ عورتوں کو دیکھ کر نا تو ان کی خودداری جاگے گی تو صحیح حملہ کریں گے، کہ اگر ہم نے شکست کھائی تو ہماری عورتیں بھی ان کے حوالے ہو جائیں گی۔ یہ تھا مالک بن عوف کا خیال۔ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے، تو وہ جو ہے 10 میل سے فاصلے پر ہے ادھر سے۔ اوتاس ایک علاقہ ہے نا، ادھر اترنے کے بعد یہ لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے، مالک بن عوف کے پاس۔ ان میں نا ایک درید بن سما بھی تھا، درید بن سما۔ یہ بہت بڑا ہو چکا تھا، جنگیں لڑتا رہا تھا یہ اپنے دور میں، جوانی میں۔ اب طاقت تو نہیں اس کے اندر رہی تھی کچھ، لیکن جنگ کی واقفیت، مشورہ دینے کے قابل تھا، بڑا بہادر ماہر جنگجو تھا۔ اس نے پوچھا تم کس وادی میں ہو؟ جواب دیا اوتاس میں۔ اس نے کہا بہترین وادی ہے، نشیب و فراز نہیں ہے، قدم صحیح رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ میدان کا انتخاب کرنا بھی نا جنگ میں کامیابی میں بڑا حصہ ہوتا ہے والے۔ لیکن اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں اونٹ، بکریاں، بچے، عورتوں کی بھی آواز سن رہا ہوں، یہ واضح کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس نے کہا، کسی نے بتایا کہ مالک بن عوف نے کہا
بچوں کو بھی عورتوں کو بھی ساتھ جانے کی اجازت ہے. اس نے یہ اختلاف ہو گیا ان کا آپس میں. ہاں جی, اس نے کہا مالک بن عوف نے فوج کے ساتھ ان کی عورتیں بچے مال مویشی بھی کھینچ لایا ہے. اس پر درید بن نے کہا مالک کو بلایا, تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ اس کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے. اسے پتا ہو کہ شکست ہوگی تو بیوی بھی گئی. درید نے کہا واللہ تم نیرے چرواہے معلوم ہوئے ہو مجھے, ہے اتنی بڑی بیوقوفی. بھی فتح ہوگی تو ٹھیک ہے, فتح شکست ہوتی رہتی ہے جنگوں میں. اگر شکست ہو گئی تو تم نے تو وہ مال غنیمت کا ڈھیر لگا دیا مسلمانوں کے سامنے. ہاں جی, تم تو مجھے چرواہے معلوم ہوئے. بلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ ان کا دھیان تم آگے کا ہوگا یا پیچھے کا ہوگا؟ بھی بیوی بچے نہیں ہوں گے تو دھیان آگے کی طرف ہی ہوگا, ذرا کوئی ہوا معاملہ تو وہ پیچھے کی طرف جائیں گے. کہتے ہیں یہ ان کا بڑا اختلاف ہو گیا تھا. ہاں جی, اس نے بات ایک نمبر کی ہے. ہاں نہیں میں نے بتایا بوڑھا ہو چکا تھا لیکن ماہر تھا. ایسے بوڑھے کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہے ہاں اسلام میں. اسلام بڑا یہ بڑی انہوں نے بات کی. پھر اے مالک تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے مد مقابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا. انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کے جو ہے نا جگہوں میں بھیج دو. اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ جو مدینہ والوں سے ٹکر لو. اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے, اور اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و مال مویشی تو محفوظ رہیں گے. لیکن اس نے مالک بن عوف نے یہ بات نہیں مانی. بڑا یعنی کہ اپنے طرف سے نا اس کے جوش تھا رہی تھا اپنے اوپر. خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہو سکتا, تم بوڑھے ہو چکے ہو, بوڑھے ہونے کی وجہ تمہاری عقل بھی چلی گئی ہے. آگے سے اس نے کہا واللہ یا تو واضح میری اطاعت کریں گے یا میں اس پر تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی. در حقیقت مالک کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میں سپہ سالار ہو کر مجھے کوئی اور مشورہ دیتا رہے اور میں اس کا مشورہ مانوں. تو باقی قبیلوں والوں نے نا مالک بن عوف کو کہا یہ ٹھیک ہے, جو اس کے ساتھ نہیں ملے ہوئے تھے. اس نے کہا مالک بن عوف کے ساتھ ہے, درید کے ساتھ نہیں ہے. اس نے کہا واللہ اب یہ ایسی جنگ ہے نہ تو میں اس میں شریک ہو سکتا ہوں نہ چھوڑ سکتا ہوں. یعنی کہ نہ تو تمہیں میں چھوڑ سکتا ہوں نہ میں شریک ہوں اس میں, کیونکہ تم نے میری بات نہیں مانی. دشمن کے جاسوس, اس کے بعد 2 جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا. مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو, تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ چت کبڑے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے, ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. واللہ یہ ہماری حالت ان کو دیکھ کر ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا تھا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس بھی آگے تھے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں. چنانچہ آپ نے جو ہے نا ایک صحابی کو حکم دیا ابو حضرت اسلمی کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کرے اور ان کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ کو اطلاع دے. انہوں نے ایسا ہی کیا. مالک بن عوف کے بارے میں پھر پوری اطلاع دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ سے حنین کی طرف کوچ. 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا. آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں آئے ہوئے 19واں دن تھا. 12,000 کی فوج تیار ہو گئی. وہ کیسے 10,000 اصل میں یہی تھے نا جو مکہ فتح کرنے آئے تھے. 2,000 ادھر سے شامل ہو گئے مکہ فتح ہونے کے بعد جو مسلمان ہوئے تھے, لیکن یہ نئے مسلمان. یہ تو 12,000 تھے, انہوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہاں ہوگی. ہاں 2,000 جو ہے نا یہ 9 مسلم تھے, جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہتھیار صفوان بن امیہ سے 100 زر ماہ آلات و اوزار ادھار لیے اور عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا.
دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا، لو تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن کے سب آگے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے، بکریاں سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر سنی نا کہ ان کے چوپائے، مویشی، عورتیں، بچے آئے ہیں، تو آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے، فرمایا یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا، ہے جی۔ رات آئے تو حضرت انس نے رضا کرانہ طور پر جو ہے نا باڈی گارڈ کہہ لیں، سیکیورٹی کے خدمات سے انجام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اب یہ ادھر بڑی بات آ رہی ہے آگے سننے والے، حنین جاتے ہوئے نا یہ صحابہ جا رہے ہیں حنین کی طرف، مکہ سے حنین کی طرف، راستے میں نا بیری کا ایک بڑا درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، ذات انوات۔ یہ کون سا درخت تھا؟ مشرکین عرب اس میں اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اور اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں پر میلہ لگاتے تھے۔ ہتھیار جنگ سے پہلے نا ادھر ہتھیار لٹکاتے تھے کہ اس درخت کی برکت سے ہمیں فتح ہوگی، اصلے میں بھی نا جان آ جائے گی۔ تو بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہوں نے ان کا درخت ہے، ہمارا کوئی درخت ہی نہیں، تو آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کر دیجئے، ہم بھی ادھر نا ہتھیار لٹکایا کریں۔ آپ نے اپنے اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے تو ویسی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ تم ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ گزر رہے تھے نا، ادھر بت تھا ایک، تو بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجیے، تو موسیٰ علیہ السلام ادھر بڑے پھر ناراض ہوئے، تو فرمایا یہ تو بنی اسرائیل کی طرح بات ہے، یہ تم بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر چلو گے، یہ جو تم نے بات کی نا بنی اسرائیل کی طرح، تو تم بھی پہلے کے طور طریقے اختیار کرو گے۔ تو دیکھ لے تو طور طریقے اختیار کیے ہوئے نا، کہیں چراغ جل رہا ہے، کہیں موم بتی روشن ہے، درختوں کے پاس جمعرات کو جا کر دیکھ لیجئے، دھاگے باندھ رہے، تویز، اور وہ چراغ تو عام روشن ہے۔ وہ بھی جن ہوگا، وہ بس اپنے کام چلا رہا ہے جن۔ دیکھیں نبی علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر یہ بھی کہا کہ آج تو ہماری تعداد بڑی زیادہ ہے، یہ سورۃ توبہ میں ہے کہ تمہاری کثرت تمہیں کام نہ دی اس دن، تو آپ پر یہ بات گرا گزری کہ اللہ پر توکل کی بجائے اپنے تعداد پر بھروسے کی بات کی گئی۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں، دروں میں پھیلایا اور چھپا چکا تھا۔ یہ مسلمانوں سے بات بے خبر دی، یعنی کہ یہ چیز مسلمانوں کے علم میں نہیں آئی کہ مالک بن عوف نے کیا کیا، راتوں رات یہ اپنا لشکر جو ہے نا اس نے چھپا دیا جدھر سے مسلمانوں نے گزر، یہ مسلمان گزر رہے ہیں دائیں بائیں، اس نے اپنے بندے چھپا دیے دروں میں، گھاٹیوں میں، پہاڑیوں میں، وادیوں میں۔ اب ہوا یہ کہ جو ہی مسلمان اپنی بے خبری میں ادھر نمودار ہوئے ہیں، درمیان میں پہنچے ہیں، ادھر سے بھی تیر، ادھر سے بھی تیر، یہ درمیان میں آ گئے۔ ادھر سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح اس حالت میں کی کہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں بالکل علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف اور حوازن کے جیالے ان کی گات میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے۔ انہیں پتا ہے دائیں بائیں دشمن ہے۔ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی جی، پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے ایک دم لشکر کے لشکر ٹوٹ پڑے۔
یہ اچانک حملہ ہوا، اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی۔ یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے، جو ابھی نیا مسلمان تھا، ابو سفیان بن حرب، اس نے کہا یہ تو بھگدڑ سمندر تک جا کر رکے گی، یعنی کہ سمندر آگے آئے گا، یہ پیچھے ہوتے ہوتے مسلمان ادھر جا پہنچیں گے۔ پھر ایک نے کہا آج جادو ٹوٹ گیا مسلمانوں کا۔ اصل میں نا یہ جو نئے نہیں مسلمان ہوئے تھے، نو مسلم، مکہ فتح ہوا، یہ وہ ہے بھئی، ابھی ایمان ان کے دلوں میں صحیح طرح نہیں نہ آیا، بس کلمہ پڑھ لیا، تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ لوری انداز تھا۔ پھر اس بغداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ہو کر پکارا، لوگوں میری طرف آؤ۔ کسی کو ہوش ہی نہیں تھی، جو جس طرح منہ اٹھائے بھاگ رہا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا، اتنی بھگدڑ مچی۔ ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت اور بہادری کا ظہور ہوا، یعنی آپ اس شدید بھگدڑ میں بھی کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا، اور آپ پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے، خچر پر سوار تھے، اور یہ فرما رہے تھے انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، اور حضرت عباس نے رکاب تھام لی تھی۔ دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کتے سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو، جن کی آواز بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نہایت بلند آواز سے پڑھا، درخت والو، کیا مطلب؟ بیت رضوان والو، درخت والو، بیت رضوان نہیں کی تھی درخت کے نیچے، سبحان اللہ، کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائیں اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواباً کہا ہاں ہاں آئے آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا تو اپنی ذرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا، یعنی اونٹ کو کہتے چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اونٹ نہیں جاتا تو خود ہی چھلانگ لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ہاں جی، اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح آپ کے پاس کئی سو آدمی جمع ہو گئے، تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو، او انصاریو۔ پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا، اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فریقین میں دھواں دار جنگ شروع ہو گئی، یعنی کہ یہ بھگدڑ تو مچی، یعنی کہ یہ ابتدائی حالت میں، لیکن پھر سنبھل گئے اور یہ انہوں نے پھر جنگ شروع کر دی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاحت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی پر مٹھی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بڑھ نہ گئی ہو۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نے ایسے مٹھی پر پھینکی ہے نا تو ہر ایک کی آنکھوں میں کافر کی مٹی چلی گئی۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ مٹھی پھینکنے کے چند ہی ساعتیں گزری تھیں کہ دشمن کو شکست فاش ہو گئی۔ سقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے، اور جتنا وہ مال، ہتھیار، عورتیں، بچے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ
اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینته علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذالک جزاء الکافرین. اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں اپنی کثرت پر غرور تھا. انہوں نے کہا تھا نا، یہ اصل میں ان کا کچھ مسلمانوں کے نا جو نو مسلم تھے، پرانے نہیں، جو تعلیم تربیت یافتہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں. تو یہ بات نہیں ٹھیک تھی. اللہ پر توکل ہونا چاہیے. تعلیم یافتہ نہیں یہ بات. تعلیم یافتہ نہیں نہ تھے جنہوں نے یہ بات کی. بھائی نئے نئے مسلمان ہوئے، مکہ فتح ہوا ہے، 4 دن مسلمان ہوئے، تو تعلیم و تربیت ان کی کیا ہوئی ہوگی ابھی تک؟ جو پرانے ہیں، جو قرآن کو سنتے رہتے ہیں، انہوں نے تو یہ بات نہیں کی. لیکن ان کو کہا تھا آج تمہاری بڑی تعداد ہے، تو اللہ نے فرمایا تمہاری تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے. پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے. پھر تعاقب شروع ہو گیا جی. شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا، ایک نے اوتاس کی راہ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عامر اشعری کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی. فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے. البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. مسلمان شاہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور دریاد بن سما کو جا پکڑا، بوڑھے کو نا جا پکڑا ادھر، اور پھر اس کو قتل کر دیا. کنہوں نے قتل کیا؟ ربیہ بن رفیع نے. دریاد اس نے بیچارے نے مشورہ صحیح دیا تھا، لیکن بہرحال اس کو قتل کیا. اور شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے. لو جی غنیمت سن لے، مال غنیمت کتنا آیا، وہ بات آپ کی آ جائے گی. مال غنیمت یہ تھا 6000 قیدی. جب 6000 قیدی ہے تو پھر لشکر کتنا بڑا تھا؟ وہی نا. اونٹ 24000، 24000، بکری 40000، چاندی 4000، یعنی 1,60,000 درہم. کتنے بڑا جی مال غنیمت؟ مال غنیمت یہ تھا قیدی 6000، قیدی 6000، ٹوٹل آ گیا نا 6000. اونٹ 24000، بکریاں 40000، 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کرنے کا حکم دیا. پھر جیرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری کی نگرانی میں دے دیا کہ جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو جائیں اسے تقسیم نہ کرے. اسی قیدیوں میں شیمہ آئی تھی جی. یہ ہمارے بڑے واعظین بیان کرتے ہیں کہ شیمہ وہی جو آپ کی رضائی بہن نہیں تھی، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور آپ کی رضائی بہن، یہ انہیں عینی سے ان کا تعلق تھا. تو قیدیوں میں یہ آئی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی بہن تھی. تو انہیں پتہ چلا یہ تو وہی ہیں جن کو میرے ساتھ کھیلتے رہے ہیں، کھلایا میں نے. تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو وہی ہیں جن کو میں جنہوں نے میرے ساتھ دودھ پیا اور ہم کھیلتے رہے ہیں. یاد ہے نا علی مسادیہ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا اچھا. تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا نا تو کوئی علامت تھی، اس کے ذریعے پہچان لیا آپ نے کہ ہاں وہی میری بہن ہے. تو کہتے ہیں آنسو جاری ہو گئے تھے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر انہیں بڑی اپنی چادر بچھا دی ان کے لیے. سبحان اللہ. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ کتنے بڑے حکمران بن چکے ہیں. تو بھائیو رہنا سہنا نہیں مان ہوتا ہے. 4 ٹکے کیا آ جائے بندے کے پاس، ادھر 4 زمینیں آ جائیں تو کیا حال ہوتا ہے بندے کا. 2-4 مکان بن جائے تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ بھی آپ کا، مکہ بھی آپ کا، اور آگے سارے علاقے یا فتوحات دیکھ لینا. تو بہن آئی ہے تو چادر بچھا دی اپنی، روئے ہیں، وہ بھی روئی ہے. اور پھر اتنا احترام کیا کہ احسان فرماتے ہیں ان کی قوم ان کو واپس کر دی، ان کے قیدی واپس کر دی ہیں. نہیں نہیں 6,000 نہیں، ان کے علاقے کے قوم کے جتنے بھی تھے. چلو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. بہن کا احترام، محبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اصل میں، جب آپ کا مقصد یہ جنگ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ کفر کو پھیلائے نا. تو جب یہ پھیلاتے تھے تو پھر آپ یہ بات کرتے تھے. لو جی، یہ حنین مکمل ہوا.